اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پیارے ویورز، آج ہم آپ کے لیے ایک تحفہ لے کر پیش ہوئے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک کا کروڑ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا اور یہ ہم پہ احسان عظیم عطا فرمایا کہ ہم شکر نہیں ادا کر سکتے اللہ پاک کا، کہ اللہ پاک نے جو ہمیں موقع عطا فرمایا۔ اس کے لیے آپ سب جانتے ہیں کہ نبیوں نے خواہش ظاہر کی کہ اللہ پاک ہمیں بھی اس امت کا امتی ہونے کا شرف عطا فرما۔ تو الحمدللہ ہم امت محمدی ہونے کے ناطے خوش قسمت ہیں۔ اور اس وظیفے کی طرف بڑھنے سے پہلے میں کچھ عقائد بتا دوں کہ اس کے لیے قبلہ آپ کا درست ہونا لازمی ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور جو اللہ پاک کی خصوصیت ہے وہ عطا فرمانے والے ہیں، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عطا کرنے والے ہیں۔ تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ پاک اللہ ہے اور نبی پاک نبی ہیں، اور پنجتن پاک ان کی ایک ہستی بھی پیچھے کر دی جائے تو نامکمل ہے۔ ہمارے لیے یہ جو سب کچھ ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، جو ہمیں عطا کیا جا رہا ہے، یہ انہی کی بدولت ہمیں نصیب ہو رہا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو بھی چیز عطا فرما رہا ہے پنجتن پاک کے وسیلے سے ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے ایک ٹائم رکھ لینا ہے، چاہے وہ 10 بجے کا رکھ لیں، 9 بجے کا رکھ لیں، یعنی عشاء کے بعد کا ٹائم جو ایزیلی ہو آپ کے لیے، وہ ٹائم آپ نے رکھ لینا ہے۔ تو جا نماز پہ قبلہ رخ بیٹھ جانا ہے اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا جائے۔ جتنا زیادہ درود پاک جتنے خلوص سے دل سے پڑھا جائے گا اتنی ہی جلدی کامیابی عطا فرمائے۔ تو کوشش کریں 1000 بار پڑھا جائے تو بہت ہی بہتر ہے، اور اگر اتنی ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس، کم بھی کر سکتے ہیں، یعنی جتنی سہولت ہو، یہ تنگی نہیں ہے۔ لیکن میرا جو دل مانتا ہے نا
وہ یہ ہے کہ 1000 سے کم نہ پڑھا جائے۔ تو یہ تو دل کی باتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہو اور محنت نہ ہو تو تھوڑا سا پڑھ رہے ہیں، تھوڑا ٹائم مل جائے، یہ ہو وہ ہے، ایسے بہانے نہیں۔ اس ہستی کا دیدار کر رہے ہیں جو خاتم الانبیاء ہیں، تو قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ بہت ہی مشکل سے یہ منزلیں طے ہوتی ہیں، اتنی آسان نہیں ہیں، تو محنت تو کرنا پڑے گی۔ عقیدے کی بھی بات ہو گئی، کیونکہ اس کے بغیر بہت مشکل ہے۔ بے شک ساری زندگی کروڑہا بار درود پاک پڑھا جائے، کروڑہا وظیفے کیے جائیں، لیکن کچھ نہیں بننے والا جب تک ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوگا۔ تو وظیفے کی بات ہو رہی تھی، آپ نے 1000 بار درود پاک پڑھنا ہے اور ایک ٹائم پہ پڑھنا ہے۔ ٹائم آپ جو بھی ایڈجسٹ کریں گے اسی ٹائم پہ، مثلا 10 بجے آپ نے ٹائم رکھا ہے تو 10 بجے کا مطلب ہے 10 بجے۔ کمی بیشی ہو جاتی ہے، خدا نخواستہ کوئی ایسا کام پڑ گیا یا کوئی مجبوری بن گئی تو آپ نے وہ ٹائم پورا نہیں آپ سے ہو سکا، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ اسی ٹائم پہ پڑھائی شروع کی جائے۔ تو جب کبھی آپ کا یہ ٹائم مس ہو جائے تو کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں آ جائیں اور فرمائیں میرے امتی آج آپ نے درود نہیں پڑھا، آپ کی قسمت جاگ جائے۔ اللہ کرے، ہماری تو دعا یہی ہے کہ ہر امتی دیدار مصطفیٰ سے مشرف ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت کو تکلیف دینے والا، یعنی مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ میں زیادہ موضوع لمبا نہیں کروں گا، لیکن تھوڑی سی بات واضح کر دوں کہ جیسا محرم الحرام آج 8 محرم ہے، تو اس حوالے سے تھوڑی سی بات کہ جو لوگ تنگ کرتے تھے، جنہوں نے سختیاں کیں، جنہوں نے جرم کیے، وہ تو اللہ جانتا ہے نا کہ کس کس نے حصہ لیا، کس کس نے نہیں لیا۔ کچھ ایسے تھے جو دشمن تھے اور آخری وقت میں دوست بن گئے، آپ کے ساتھی بن گئے، آپ کی مدد کی، تو وہ آخر کا مقام لے گئے۔ اور جو بڑے بڑے دعووں والے، بڑے بڑے رتبوں والے، سب ملیا میٹ ہو گئے۔ تو اس لیے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سامنے رکھنا چاہیے کہ دل میں محبت اہل بیت ہو، دل میں محبت پنجتن پاک ہو۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، کوئی بیڑا پار نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ کہیں بھی چلے جاؤ کچھ نہیں بنے گا۔ جتنا مرضی وظیفے کر لو، پڑھائیاں پڑھ لو، قرآن پاک کی تلاوتیں، نمازیں پڑھ لو، جو مرضی کر لو، ان ہستیوں کے علاوہ کچھ نہیں بننے والا۔ تو دل میں اپنی محبت جو آپ کی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہو کہ جس چیز پہ بھی نظر جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی نظر آئے. اتنی شدت سے محبت کرو کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں موقع عطا فرما دیں، ہمیں وہ موقع نصیب فرما دیں کہ جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا دیدار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، یعنی جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. تو اس لیے یہ امت کے لیے ایک خاص تحفہ ہے. اللہ کرے کہ ہر امتی اس میں کامیاب ہو. ہماری تو یہی دعا ہے. تو یہ شدت سے پیار کرنے سے، محبت کرنے سے، دل کی اتھا گہرائیوں سے یاد کرنے سے، ہر ٹائم ہر وقت نماز میں ایسے بالکل ایک ہی خیال ہو کہ میرا نبی میرے لیے راستے کھول دے، اپنا دیدار عطا فرما دے. تو آپ سب سمجھتے ہیں کہ جو نور ہے کہاں آتا ہے. وہ پاک دلوں میں آتا ہے، پاک ارادوں میں آتا ہے، پاک نظروں میں آتا ہے. یہ مت سوچنا کہ ہم گناہ بھی کرتے رہیں اور دیدار بھی ہمیں نصیب ہو جائے. بہت مشکل. اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہوگا، اس راستے پہ چلنا ہوگا جو اللہ پاک نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. وہ راستہ اختیار کرنا ہوگا تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. یہ دین اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے بنا لیا ہے. اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے. تو یہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ چند دنوں میں آپ منزل کو پہنچیں گے انشاءاللہ. تو ہمارا تو آزمایا ہوا آزمودہ ہے. میں کچھ زیادہ نہیں بیان کروں گا، کچھ نہیں بولوں گا. یہ تو اپنے نصیب کی باتیں ہیں، اپنے دل کی باتیں ہیں. جتنا پیار کرو گے اتنے راستے کھلتے جائیں گے. ایسی ہستیوں کی دیدار نصیب ہوں گے کہ کیا بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کے لیے راستے آسان فرما دے، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما دے، جو تنگ دست ہیں اللہ پاک اپنی رحمت کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مالا مال فرما دے. تو میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، امت محمدیہ کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ہر پہ اپنی رحمت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.